سورہ نازیات کے الفاظ معانی کی وضاحت آیت نمبر 32 سے لے کر آخر تک۔ آیت نمبر 32 کو دیکھتے ہیں۔ والجبال ارساہا، واو اور کے لیے، الجبال جبل کی جمع ہے، اور جبل کا مطلب ہے پہاڑ، جبال اس کی جمع، جبال زیادہ سارے پہاڑ۔ والجبال ارساہا، ارساہا کا ورڈ دو ورڈز کا مجموعہ ہے، یعنی ارسا ہا، ٹھیک ہے، اور ارسا کے روٹ ورڈز ہیں را سین الف، اور اس کے لغوی معنی ہے ثابت ہونا، استوار ہونا، اسٹیڈ فاسٹ ہونا، اور کیل کو زمین میں ٹھوکنا یا گاڑنا، یہ سارے اس کے لغوی معنوں میں بات آئے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ والجبال ارساہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، یہ تمام معنی اس میں آئیں گے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ متاع لکم، متاع نعمتیں دنیا کی، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں متاع، اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا متاع الحیات الدنیا۔ تو متاع کیا ہے؟ یعنی دنیا کی نعمتیں، فائدے۔ متاع لکم، لکم لام فور، کم تمہارے لیے، متاع لکم تمہارے لیے فائدے ہیں، نعمتیں ہیں، ولی واو اور لی فور انعامکم۔ اب اس کو بھی آپ، یہ بھی دو ورڈز کا مجموعہ ہے، انعام کو علیحدہ کیجئے اور کم کو علیحدہ کر دیں، دیکھیں پیچھے بھی کم ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کم کو علیحدہ کر دیجئے، وہ یہ پرسنل پروناؤن ہے۔ اور الانعام کا مطلب مویشی ہیں، اینیملز، جانور۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ فا پس، اذا جب، جاءت، جا کا مطلب ہے آنا، اب اور یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے آگے، جاءت وہ آئے گی، تامہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، الکبریٰ بہت بڑی، اور یہ کبیر سے آ رہا ہے ورڈ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف با را، کبرا، ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، کبر بھی اسی سے بنتا ہے، یستکبرو بھی اسی سے بنتا ہے، کبیر بھی اسی سے یعنی بہت بڑا ہونا، اکبر بھی اسی سے بنتا ہے، یعنی ان تین روٹ ورڈز کے گرد بہت سارے الفاظ بنتے ہیں اور یہ مختلف افعال پر آتے ہیں۔ تو جو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یوم ڈے، دن، یا آپ کو اسی طرح اس کو یاد کرنا ہوگا، یتذکرو، اس کے روٹ ورڈز ہیں ذال کاف را، ذکرہ یاد کرنا، دہرانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آئے گا یوم یتذکر الانسان، یعنی انسان یاد کرے گا، یتذکرو جو ہے یہ یتفعلو کے وزن پر آ رہا ہے۔ انسانو ما، جو کچھ، جو اس نے سعی کوشش کی، سعی سے یہ ورڈ آتا ہے، سعی ہم استعمال کرتے ہیں نا صفا مروہ میں، سعی یعنی اسٹرگل، کوشش، اور اس کو آپ اچھے سے یہیں سے سمجھیے کیونکہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ورڈ آئے گا، کہیں پہ آئے گا یس آ، کہیں پہ آئے گا تس آ، پھر کہیں پہ ہم سعیہم، اس طرح کر کے یہ الفاظ پڑھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سعی کا مطلب ہے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی۔ بس وہی بات ہے کہ جو یا اور تا جو شروع میں آ رہا ہے فعل مضارع کی علامت ہے، اس کو ہٹائیں تو آپ کو پھر روٹ ورڈز مل جاتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وا اور برزت الجحیم، برزہ کے روٹ ورڈز ہیں با را زا، بارازا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پوشیدگی کے بعد کسی چیز کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، اور ابرزہ نکالنا، یعنی ابرزہ اسی سے ورڈ بنتا ہے افعالہ کے وزن پر، ٹھیک ہے، اور اب اس کا مطلب بن جاتا ہے نکالنا، کتاب شائع کرنا، کسی سفر کا ارادہ کرنا۔ اسی طرح بارازو سورۃ البقرہ میں بڑا ہے تو اس میں آتا ہے کہ مقابلے کے لیے کسی کے سامنے آنا، ٹھیک ہے، یعنی مقابلے کے لیے کھڑے ہونا۔ تو اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر ظاہر ہونا کے معنوں میں بات ہو رہی ہے کہ اس دن جحیم جو جہنم کا نام ہے، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، لیمن، لی فور یعنی اس کے لیے، من جو، ٹھیک ہے، یہ شخص کے لیے، لیمن یرا اور ہر دیکھنے والے کے لیے، یعنی لیمن یرا، یرا کا جو روٹ ورڈز ہیں را، حمزہ، یا، را، یا،
لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو رعا پڑھتے ہیں. لکھنے میں یا رہتی ہے لیکن یا کی ساؤنڈ نہیں آتی. یہ گرامر کا ایک رول ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فَأَمَّا پس اما ویئرس جبکہ، اگر اردو کے معنوں میں لیں گے تو اس طرح جبکہ، من جو، طغا جو یا جس نے، ٹھیک ہے، من جو اور جس دونوں کے معنوں میں استعمال ہوگا. جس نے طغا، طاغین یا سرکشی کرنا، حد سے بڑھنا، ٹھیک ہے، شریر انسان، ٹرانسگریسر جسے کہا جاتا ہے. طغا جس نے سرکشی کی، اپنی حد سے بڑھا. اور آثارا کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں الف سا را، آثارا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے عزت و اکرام دینا کسی کو، پسند کرنا، فضیلت و برتری دینا، یعنی کسی چیز کو پریفر کرنا کسی چیز کے اوپر. اسی سے تأثرا کا ورڈ بھی بنتا ہے، یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کے قدموں کے نشانات پر چلنا، کسی کا اثر قبول کرنا. اب یہاں پر کیا معنی ہوں گے؟ یہاں پر پریفر کرنا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز پر پسند کرنا، اس کو برتری دینا، اس کو فضیلت دینا. اب کیا ہے یہاں پہ بات آ رہی؟ وَآثَرَ الْحَيَاءَ، یعنی انہوں نے پریفر کیا حیات، زندگی، دنیا کی زندگی کو. دنیا کے روٹ ورڈز ہیں دال، نون، یا، اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے قریب کی چیز ہونا، ادنا چیز ہونا، یعنی ہلکی چیز، کم تر چیز، اور قریب کی چیز. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فَإِنَّ الْجَحِيمَ، پس ان بے شک، جہیم ہیا پرسنل پروناؤن ہے اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی فیمنن کے لیے. وہ مؤنث، ہیا مأوا ٹھکانہ ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. واو اور اما جبکہ، ویئر ایز من جو شخص، خوفا جو ڈر گیا، یہ پاسٹ کا ٹینس ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ورڈز بھی قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوں گے، جیسے یخافو فعل مضارع میں آئے گا، اور خائفہ یا خائف، خائفین یا ترکب سورۃ القصص میں یہ بات آتی ہے. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، خوف، ٹھیک ہے، یہ بس اسی سے آپ یاد رکھیں. خوفہ یعنی جو ڈر گیا. خوفہ مقامہ کا ورڈ جو ہے میم اگر آپ ہٹا دیں تو قاف الف میم قامہ، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں قاف واو میم قاومہ، ٹھیک ہے. لیکن وہ گرامر کے رولز میں تبدیلی آنے کی وجہ سے قامہ یقیمو میں ورڈز چینج ہو جاتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آتا ہے یقیم الصلاۃ، پھر کہیں پہ آتا ہے اقام الصلاۃ، ٹھیک ہے. یا قامہ کا ورڈ جو ہے یعنی کھڑا ہونا، قائم کرنا. تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے من جو خوفا ڈر گیا، مقامہ کھڑے ہونے سے، ربی ہی اس کا رب، ہی اور ربی جو ہے یہ دو ورڈز کا مجموعہ ہے. ربی ہی اس کے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. واو اور نہا کے جو روٹ ورڈز ہیں نون ہا یا، نہایا، اور اس کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کا نہایت تک پہنچنا، یعنی اپنے اینڈ تک پہنچنا، خبر کا کسی تک پہنچنا، روکنا. یہ دیکھیں یہ سارے اس میں آ رہے ہیں ورڈز، ٹھیک ہے، اس کو سمجھے گا. نہایا، اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے ورڈ. تو اس کے معنی کیا کیا آ رہے ہیں؟ کسی چیز کا نہایت تک پہنچنا، یعنی اپنے آخر انجام تک پہنچنا، کسی کو خبر پہنچنا، منع کرنا، روکنا. اور اسی سے ورڈ انتہا بھی بنتا ہے، کسی چیز سے رکنا اور کسی چیز کا اپنے انجام تک، نہایت تک پہنچ جانا، ٹھیک ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، یعنی نہیں برائی، روکنا برائی سے، ٹھیک ہے. النفس اپنے نفس کو، ونہا النفس یعنی اس نے اپنے نفس کو روکا. عن الہوا، عن اباؤٹ، یہ حرف جارہ ہے، ہوا خواہشات ڈیزائرز. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. پس ان بے شک، جنت، وہ ہیا وہی چیز جو میں نے پیچھے ایکسپلین کر چکی ہوں. مأوا ٹھکانہ، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، رہنے کی جگہ. مأوا رہنے کی جگہ، ٹھکانہ.
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں یس آلونا کا. اب اس ورڈ کو بھی دیکھیں تو یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے اور اس کو ہم کیسے کھولیں گے؟ یس آلونا پلس کا. ٹھیک ہے، کاف کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے، یعنی تو، تجھ سے. یس آلونا کا ورڈ ہم دیکھتے ہیں. یس آلونا یہ فعل مضارع ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں سین، حمزہ، لام، سآلا. اور یہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آئے گا تو اس کو یاد کیجئے یہیں پہ. یس آلونا سآلا سے سوال کرنا، اور اس سے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، سائل مانگنے والا، سوال کرنے والا، پوچھنے والا. اب یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ یس آلونا یعنی وہ سب. واؤ اور نون جب آئیں آخر میں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. یس آلونا یعنی وہ سب کے سب پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سوال کا ورڈ بھی اسی سے بنتا ہے، سآلا. یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس سے یس آلونا کا تس آلون، اور اسی طرح تس آلو اور اس آلا، سوئلا، یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں آئیں گے. تو آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ روٹ ورڈز کیا ہیں، تو انشاءاللہ پھر مشکل نہیں ہوتی. ذرا الفاظ کی شکلیں گھوم پھر کے آتی ہیں، لیکن جو سمجھنے والا ہے اگر وہ جان لے کہ یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں جو بار بار آ رہے ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. کہیں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں، کہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پوچھتا ہے، مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہے، اس طریقے سے الفاظ میں فرق آتا ہے. اب یہاں پر یس آلونا وہ سب کے سب پوچھتے ہیں، فعل مضارع ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس. ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں آپ سے. کا ان اباؤٹ، اسا قیامت کا نام ہے، قیامت کے بارے میں. ایانا کب ہوگی. مرساہا، دیکھیں مرساہا کا ورڈ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، کیسے بھلا؟ سب سے پہلے بات کی تھی والجبال ارساہا. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہی چیز آ گئی ہے. مرساہا یعنی را، سین، الف، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا استوار ہونا، ثابت ہونا، سٹینڈ ہونا، قائم ہونا. تو یہ سارے معنی اس میں آئیں گے. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ انساتی ایانا مرساہا یعنی وہ کب قائم ہوگی. اگلی آیت ہے فی میں ما جو انتا من ذکراہا. انتا تو، من سے یہ پریپوزیشن ہے، حرف جارہ. ذکرا کا ورڈ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جب آپ نے پڑھا یوم یتذکروا، وہی روٹ ورڈز ہیں اس کے. ذکرا، اس کے ذکر سے یعنی آپ کو کیا مطلب ہے؟ ہاں پرسنل پروناؤن ہے اور قیامت کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے. فیما انت من ذکراہا یعنی آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے. اگلی آیت ہے الا، طرف، پریپوزیشن ہے. ربی کا، تیرے رب کی طرف. منتہاہا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، ہا، یا، نہا، یا. اور اس کے لغوی معنی میں پیچھے بیان کر چکی ہوں. منع کرنا، روکنا، کسی چیز کا اپنی اینڈ تک جانا، نہایت تک پہنچنا. اب یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے الا ربک منتہاہا یعنی تیرے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے، یعنی اس کا آخر ہے، اس کا انجام ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. انما، بے شک، انت، آپ، منذر، ڈرانے والا. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، زال، را، ڈرنا، اور منذر، ڈرانے والا. ٹھیک ہے، انتا منذر یعنی آپ ڈرانے والے ہیں. من جو یخشاہا، یخشاہا کو بھی آپ علیحدہ کریں، یخشا پلس ہا، تو یہ دو ورڈز کا آپ کو مجموعہ ملتا ہے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں خوشا یا، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں دب جانا، جھک جانا، عاجزی کرنا. یعنی ایسا ڈر جس کا اثر دل سے آگے انسان کے اعضاء اور جوارح پر بھی نمایاں ہونے لگے. یعنی اصطلاحی معنوں میں اللہ کے خوف سے انسان کی نگاہیں پست ہو جائیں اور اس کے ڈر کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو جائیں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. کأنہم، گویا کہ وہ، ہم جمع ہے. یوم، اس دن، یرونہا، اس کو دیکھیں گے. یرونا
آخر میں واو اور نون آ رہا ہے، یعنی وہ سب کے سب دیکھیں گے، یرونا وہ سب کے سب دیکھیں گے، فعل مضارع ہے، ہا اس کو یعنی قیامت کو، لم نہیں، یلبثو وہ ٹھہرے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں لام با فا، لابثا یعنی ٹھہرنا، یعنی وہ نہیں ٹھہرے، لم یلبثو الا مگر عشیتاً، عشیتاً یعنی ظہر سے لے کے غروب شمس تک کا وقت، او کا مطلب یا ضحاہا اس کی ضحا کا وقت طلوع شمس سے لے کر نصف النہار تک، یعنی دن کے آدھے حصے تک کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے ضحاہا۔ تو جی یہ رہی سورہ نازیات کے الفاظ معانی کی وضاحت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔